محمد وآل الطيبين وصحبه المنتجبين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عزیزان گرامی، توفیق خداوندی ہے اور نظر خاص سے امام زمان عجل اللہ فرج شریف ہے کہ کافی مدت کے بعد موقع ملا کہ آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہو. کافی مرتبہ یہاں حاضر ہوا لیکن فرصت نہ مل سکی. آج یہ موقع ملا آپ کے جذبات کی، آپ کی محبتوں کی، آپ کے شوق کی قدردانی کرتا ہوں، اور یہ جذبات، یہ محبتیں اور یہ شوق مائے امید ہے. ہمیں موقع ملا آج خواہران سے بھی کچھ گفتگو کا، کتاب کا، اور یہاں برادران نے لطف کیا، تشریف لائے، اپنے سوالات اور اپنے جذبات کو پیش کیا. کوشش کی ہم نے کہ ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں حقائق کی روشنی میں اور حقائق کے مطابق. آپ بھی دعا کریں، پیغمبر بھی دعا کیا کرتے تھے، ہم بھی دعا کرتے ہیں: اللہم ارنا الاشیاء کما ہی. بڑی مختصر حدیث ہے پیغمبر کی: بار رہا ہمیں حقائق کا علم عطا عنایت فرما. بناوٹ، تصنع، جال سازی اور خلاف حقیقت بات کرنے سے خدا ہمیں بچائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم جس مرحلے پہ پہنچے ہیں آج، وہ امانت جس کا نام تشیع ہے، وہ ہمارے سپرد ہوئی ہے. تاریخ کے تسلسل میں نسلیں گزر چکی. آج کے اس دور میں یہ امانت ہمارے پاس ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس امانت کو محفوظ رکھیں اور اچھے انداز میں اور بہتر انداز میں اس کو منتقل کریں اپنے ہم نسلوں تک بھی اور آنے والی نسلوں تک. بڑا اچھا موقع ملا آپ کو بارگاہ امام میں، اس مرکز مقدس میں، اس حوضہ علمیہ میں استفادے کا، اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے، توفیق الہی ہے، امتحان بھی ہے. اغتنم الفرص فإن الفرص تمر مر السحاب. مولانا میر کا فرمان ہے. یہ مواقع بار بار نہیں آتے، غنیمت جانیے اور اس سے استفادہ کیجیے. پاکستان میں سب سے بڑی ضرورت مضبوط اور توانا اور فاضل علماء کی ہے. بہت بڑی ضرورت ہے اس بات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء ہوں جو اخلاق حمیدہ کے حامل ہوں. مرحوم آیت اللہ العظمیٰ السید محسن الحکیم رحمۃ اللہ علیہ نے جو خط لکھا تھا، مکتوب لکھا تھا مولانا ملا ولی شاہ صاحب مرحوم کو، جو وکیل مطلق انہوں نے ان کو بنایا تھا، تو اس میں یہ تھا کہ آپ طلبہ کی تکثیر کریں، زیادہ کریں، طلبہ کو بڑھائیں پاکستان میں. اور آگے یہ تھا کہ طلبہ ایسے ہونے چاہیے جو اخلاق حمیدہ کے مالک ہوں، ورنہ ان کا نقصان نفع سے زیادہ ہوگا. اور یہ معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اخلاق حمیدہ سے گریز کرنے والے ہیں وہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہیں، وہ مذہب کے لیے نقصان دہ ہیں.
اور سب سے زیادہ مسئلہ جس پر اب توجہ کی ضرورت ہے وہ مسئلہ اخلاق حمیدہ کا ہے۔ علم کے بعد، حصول علم کے بعد، علم میں توانائی اور طاقت حاصل کرنے کے بعد کے ساتھ ساتھ اخلاق حمیدہ کے اندر اپنے آپ کو بہتر انداز میں اخلاق حمیدہ کو اپنے اندر سمونا اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا یہ بہت ضروری ہے۔ مسائل ہی اخلاقی ہیں۔ یہ جو مسائل آپ قوم کے اندر اختلاف ہے، شیعوں کے اندر اختلاف ہے، کس بات پہ اختلاف ہے؟ ہم تو گزر چکے ہیں اس بات سے کہ کوئی قیادت کو مانتا ہے نہیں مانتا، کوئی نمائندگی کو مانتا ہے نہیں مانتا۔ مجھے ذرہ بھر بھی اس شخص پہ کوئی کسی قسم کا ناراضگی یا محسوس ہونے کی بات کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ اس کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے اخلاقیات کا، اخلاق حمیدہ کا، کہ قومی مصلحت، قومی مفاد، تشیع کا مفاد اور تشیع کی مصلحت ایک ایسی چیز ہے جس پر سب متفق ہیں۔ ملی مفاد پر سب کے سب متفق ہیں۔ کون شخص ہے جو ملی مفاد سے انکار کرتا ہے؟ ملی مفاد کے لیے موقف ایک ہو اور ملی مفاد کے لیے آواز ایک اٹھائیں ہم، یہ ایسی چیز ہے جو سب پر واضح اور روشن ہے اور یہ ہونا چاہیے۔ لیکن مشکل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اخلاقیات کمزور ہیں، اور ان کمزوری کی وجہ سے کچھ تو نام و نمود کی خاطر، کچھ شہرت کی خاطر، کچھ حسد کی خاطر، کچھ کسی اور مرض، اخلاقی مرض کی وجہ سے ایک موقف پر اور ایک آواز پر متفق ہونے سے گریز آئے۔ میرا شبہ کسی خاص کی طرف نہیں ہوتا، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب ہوتا ہوں اور پھر دوسرے حضرات کو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کریں ہم مل کر کہ اپنے اخلاقیات کو بہتر بنائیں، اپنے عادات کو بہتر بنائیں، اپنے ادوار کو بہتر بنائیں۔ پڑھاتے رہے ہمارے بزرگ ہمیں کہ دین کے دو حصے ہیں، اصول دین اور فروع دین۔ کیوں نظر انداز کیا گیا؟ شاید اختصار کی وجہ سے کہا گیا، ورنہ دین کے اور حصے بھی ہیں، اور اگر کہا جائے کہ دین کے 4 حصے ہیں تو شاید درست ہو۔ اصول دین، فروع دین، اخلاق اور معاملات۔ ان چیزوں میں جہاں آپ اصول دین اور اس پر عقیدہ رکھتے ہیں، فروع دین پر عمل کرتے ہیں، وہاں اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرنا، اچھی عادات سے مزین کرنا، اچھے اعتبار سے مزین کرنا بھی ضروری ہے، اور دنیاوی معاملات میں بھی دیانت کو، امانت کو، سچ کو اور حقیقت کو مد نظر رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ اچھے اخلاق اور اچھے اعتبار ریاضت سے آتے ہیں، مشق سے، ریاضت سے، ایکسرسائز سے، تصنع اور بناوٹ سے۔ منافقت آتی ہے، اخلاق نہیں آتے، اخلاقیات درست نہیں ہوتے، بلکہ انسان کا اندر جو ہے اور زیادہ مخدوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہماری ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ ہم اب ریاضت کریں، کوشش کریں اپنے اندر اچھے اخلاق کو اور اچھے عادات کو سمونے کی۔ جب اخلاقی حالت ہماری درست ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ملت تشیع کی بھی حالت اور ملت کے کو پیش آنے والے مشکلات کی حل کی طرف بھی ہم بہتر انداز میں بڑھ سکیں گے۔ تشیع اس وقت جن مشکلات سے مبتلا ہے، ان مشکلات میں کے لیے ضرورت ہے کہ ہم تشیع کو بہت سے مشکلات کا سامنا ہے، بہت سے چیلنجوں کا سامنا ہے، بہت سے بحرانوں کا سامنا ہے۔ تشیع ایک سوچ کا نام ہے، تشیع ایک فکر کا نام ہے، تشیع ایک جد و جہد کا نام ہے، تشیع ایک تحریک کا نام ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک ہر دور میں رہی، یہ مشن ہر دور میں رہا، ہر دور میں اس مشن کو مشکلات کا سامنا رہا، ہر دور میں اس مکتب کو سازشوں کا سامنا رہا، اور دشمنوں نے اس مکتب کا راستہ روکنے کے لیے، اس کے نشاط کو، اس کے تحرک کو روکنے کے لیے بہت سی کوششیں کی۔ آج بھی بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں اس کا راستہ روکنے کے لیے۔ تشیع کو ایک فرقے کی حیثیت سے، ایک محدود سوچ کی حیثیت سے پیش کرنے کی کوششیں ادھر کچھ اپنوں کی طرف سے ہو رہی ہیں اور کچھ دوسروں کی طرف سے ایک فرقہ اور ایک گروہ کی حیثیت سے پیش کر کے اس کی حیثیت کو کم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ انحرافات ہیں تشیع کے نام پر، مسخ کیا جا رہا ہے تشیع کے عقائد اور نظریات کو۔ ہم پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان لوگوں کے لیے جو تشیع کی تکفیر کی مہم چلائے ہوئے ہیں، ان کے لیے غذا مہیا کی جا رہی ہے، ان کے لیے مواد مہیا کیا جا رہا ہے۔ ایسے ایسے نظریات اور ایسے ایسے عقائد شیعہ کے نام پر پیش کر کے تشیع کے چہرے کو مسخ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کے خلاف بھی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑے علمی انداز میں، بڑے اچھے انداز میں پاکستان کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے، کرنا ہے۔ ہم کر رہے ہیں وہاں پہ، اور ظاہر ہے وہاں مبلغین کی ضرورت ہے، وہاں تبلیغ کی زیادہ ضرورت ہے، لوگوں کو تشیع کے حقائق سے متعارف کرانے کی ضرورت ہے، تشیع کے نام پہ جو چیز پیش کی جا رہی ہے کیا وہ صحیح ہے، اس کو بھی پرکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تشیع کے روشن چہرے کو پاکستان کی دینی مکاتب کے درمیان، دینی مذاہب کے درمیان پیش کیا عملی انداز میں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج کسی مکتب کی طرف سے، کسی مسلک کی طرف سے آپ پر کسی قسم کی کوئی الزام تراشی نہیں ہو رہی، کئی سالوں سے بند ہے۔ کچھ گروہ ہیں جو خاص پالے اس لیے گئے ہیں کہ شیعوں کی تکفیر کریں اور شیعوں کے خلاف مہم چلائیں، لیکن جتنے بھی مکاتب ہم غیر وسط کے اندر بیٹھے ہیں، میں نے عرض کیا ہوگا کہ ہم ملی یکجہتی کونسل کی بھی قائم مقام سربراہی ہمارے پاس ہے، اور جو متحدہ مجلس عمل جو اب اس وقت معطل ہے اور دوبارہ فعال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی بھی قائم مقام سربراہی تشیع کے پاس ہے۔ یہ ایک انوکھی چیز ہے بر صغیر کے اندر، جہاں شیعوں کو برداشت نہیں کیا جاتا تھا، کچھ تو تکفیر کرتے تھے اور بہت سے تھے جو برداشت نہیں کرتے تھے۔ آج ملی یکجہتی کونسل کا اکٹھ جو 27 دینی اور مذہبی گروہوں پر مشتمل ہے، اس کی سربراہی جو ہے وہ تشیع کے پاس ہے، اور متحدہ مجلس عمل جو پاکستان کی مین بڑی مذہبی جماعتوں کا اکٹھ ہے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ اور جماعت اسلامی، ان کی قائم مقام سربراہی ان کے پاس ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان مسالک کی طرف سے، ان مکاتب کی طرف سے تشیع کے خلاف کوئی الزام تراشی نہیں ہوئی۔ البتہ وہ جو تکفیر کا سلسلہ ہے وہ اب تک باقی ہے۔ ہم نے تکفیریوں کا مقابلہ اس انداز میں کیا کہ عین امت مسلمہ کی دینی جماعتوں کے وسط میں بیٹھ کر تشیع کی عظمت کو ثابت کیا، اور تکفیریوں کو گندگی کے ڈھیر پر کھڑا کر کے یہ ثابت کیا کہ ان کا ملت اسلامیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جس پر کروڑوں روپیہ صرف ہوا، سرمایہ صرف ہوا، ریاست کا سرمایہ صرف ہوا، ان کے خلاف، ان کے مقابلے کے لیے ہم نے یہ حکمت عملی اپنائی کہ ہم مین سٹریم کے اندر موجود ہیں، قومی دھارے کے اندر موجود ہیں، لیکن جو شیعوں کو کافر کہنے والے تھے ان کو اپنے بھی ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ کوشش ہے جو تشیع کی
شناخت کے لیے، تشیع کے تعارف کے لیے، تشیع کی پہچان کے لیے ہم نے کیا۔ اور اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے تشیع کی پہچان کا ہے۔ ہم تشیع کو تھوڑا اگر اپنی سوچ میں بڑھائیں، آگے اٹھائیں، اور تشیع کو ایک عالمی مکتب کی حیثیت سے جو سب سے بہتر تعبیر اور بہتر تشریح ہے، اور بقول بعض بزرگوں کے کہ وہ اسلام کا فطری مولود ہے، تشیع فطری نتیجہ ہے تشیع، اس کو اس انداز میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج تشیع ہی ہے جو لوگوں کی نظروں کا مرکز ہے، تشیع ہی ہے جو لوگوں کو بہتر نظام حکومت دے سکتا ہے، بہتر نظام سیاست دے سکتا ہے، بہتر نظام معیشت دے سکتا ہے، اور بہتر سماجی اور اخلاقی اور تعلیمی نظام دے سکتا ہے۔ مکتب تشیع ایک مکتب ہے، ایک ایسا مکتب ہے جس کے اندر ہر نوع کا نظام اس کے اندر موجود ہے، پوری زندگی کو ادارہ کرنے کے طور طریقے اس کے اندر تمام موجود ہیں۔ لہٰذا اس انداز سے ہمیں تشیع کو پیش کرنا ہے، اور اس سے خائف ہیں لوگ۔ تشیع کے خلاف جو مہم ہے اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ خائف ہے اس سے کہ تشیع کا جو تحرک ہے، جو پیش رفت ہے، جو تشیع یوں آگے بڑھ رہا ہے اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے، اس کا راستہ روکا جائے اور تشیع کے خلاف سازشوں کے جال بنے جائیں۔ اور یہ پاکستان کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے تشیع کے خلاف قتل عام کی، اس کا بھی ایک پہلو یہی ہے کہ تشیع کو بڑھنے سے روکا جائے، تشیع کی طرف لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اس کو روکا جائے۔ یہ کوشش ہوئی کہ تشیع کے ماننے والوں کو دوسرے اور تیسرے درجے کا شہری قرار دیا جائے، ان کو کوششوں کو ہم نے ناکام بنایا، ہر لحاظ سے ناکام بنایا، حتیٰ کہ وحدت و اتحاد کے ذریعہ ہم نے شریعت بل، ایسے شریعت بل جس میں سب کی دلچسپی موجود تھی، تمام مکاتب فکر کی، ان کے تعاون سے ہم نے شریعت بل کی، ہر شریعت بل کی صورتحال ایسے درست کی کہ تشیع کے لیے کوئی خطرے کی بات شریعت بل کے اندر باقی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ جو حصہ بل آیا صوبہ خیبر پختونخوا میں، تو وہ حصہ بل اس اسمبلی میں پیش کیا گیا، اس اسمبلی کی اکثریت دیوبندی حضرات کی تھی، لیکن حصہ بل آخری فائنل اس کی صورت اور شکل بنانے کے لیے ہمارے پاس بھیجا گیا۔ جس چیز کو ہم نے کاٹا وہ کاٹ دی گئی، جس کی چیز کو ہم نے رکھا وہ رکھ دی گئی، اس کے بعد اسمبلی میں پیش ہوا اور پاس ہوا۔ شریعت بل تھا، وہ اس کا بل بھی شریعت بل تھا۔ اس لیے میرے خیال میں تشیع کے خلاف ہونے والی سازشوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کا تدارک اگر کر سکتے ہیں، بہتر انداز میں دورما کر سکتے ہیں، فضلا کر سکتے ہیں، طاقتور اور توانا اور مضبوط عالم اس کا تدارک کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آپ کو یہاں پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ تیاری کرنی چاہیے، آمادگی پیدا کرنی چاہیے، تاکہ پاکستان کے اندر جتنے بھی بحران ہیں ان کے خاتمے میں آپ کردار ادا کریں گے۔ تشیع کے حقوق کا تو ہم نے تحفظ اس انداز میں کیا کہ کسی کو جرأت نہیں ہوئی دوبارہ تشیع کے حقوق پر کوئی حرف گیری کرنے کی، لیکن تشیع کے خلاف جو قتل عام کی جو سازش ہے، اگر یہ سازش پورے پاکستان کے اندر ہے، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے سمجھانے کے لیے کافی محنت کی اور وقت کی ضرورت ہے، لیکن ہم نے اس سلسلے میں جتنے بھی ضروری اقدامات سے تھے وہ کیے۔ ملاقاتیں ایک پی ایم سے لے کر، چپراسی سے لے کر اور صدر تک ملاقاتیں کی، ایک کلرک سے لے کر وزیر اعظم تک ملاقاتیں کی، اور وہاں موقع پیش کیا، ان کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ وہ تشیع کی حفاظت سے اقدامات کریں۔ لیکن صورتحال یہ کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے، یہ تمام انتظامی ادارے، پولیس کے ادارے، حکومتوں سے یہ بات ماورا ایک بے بسی ہے پاکستان کے اندر
کہ جب ملک کا سربراہ کچھ نہیں کر سکتا، حکومت کا سربراہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی، پولیس کیا کرے گی؟ ایک ایسی کیفیت ہے۔ اور اس کیفیت میں ہم نے آپ نے دیکھا کہ ملک میں ایک ایسے احتجاج کا سلسلہ ہم نے شروع کیا کہ جو اس سے پہلے پاکستان میں نہیں دیکھا گیا۔ ہم نے ادھر احتجاج ہزاروں علماء کی اجتماع کے ذریعے بھی احتجاج کیا اور بتایا کہ علماء نمائندے ہیں قوم کے اور ان کا موقف یہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب صورتحال گمبھیر ہوئی تو ہم نے دھرنوں کے ذریعہ اور مختلف نوعیت کے دھرنے اور آخری جو دھرنے ہوئے جس سے پورا ملک جام ہو گیا، ہم نے بتا دیا کہ ہم اگر چاہیں تو ملک کو جام کر سکتے ہیں، ایک پتا بھی ہلنے نہیں پائے گا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہم ذمہ دار لوگ ہیں، ہم جہاں شیعوں کے سامنے ہماری ذمہ داری ہے، وہاں پاکستان کے دوسرے عوام بھی ہم سے سوال کرتے ہیں اور ان کی توقعات ہیں ہم سے۔ ہم نے ایک ایسا معیار پیش کیا پاکستان کے اندر تشیع نے اور علماء کرام نے کہ جس سے پاکستان کے عوام کی توقعات دوسروں سے زیادہ تشیع سے وابستہ ہے، کیونکہ ایسا کام نہیں ہوگا جس کے لیے ان کے لیے مشکلات ہوگی۔ ظاہر ہے جب دھرنا ہوا لوگوں کے لیے مشکلات ہوئی، ہم نے معذرت کی، ہم نے کہا مجبوری ہے اور اس کے بغیر اس کو چارہ نہیں تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان تک معاملہ اٹھ چکا ہے، حکومتوں سے اور پولیس سے اور ان سے معاملہ پہنچا ہے ریاست پاکستان تک۔ پاکستان کے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کا تحفظ کرے۔ اسٹیٹ پاکستان کی حکومت الگ ہوتی ہے، ریاست الگ ہے، اور ریاست پاکستان پر یہ سوالیہ نشان ہم نے لگایا۔ اور جب صورتحال ایسی ہوئی کہ لوگوں کو بسوں سے اتار کر شناخت کر کے مارا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کی بے بسی کا بھی بہت بڑا مظہر تھا جو ہوا۔ لیکن ہم نے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ ریاست پاکستان اسٹیٹ اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ لوگوں کے، شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرے، اور پھر اگر صورتحال یہ ہے کہ ایک شخص کو بس سے اتار کر اور شناخت کر کے مارا جاتا ہے، تو پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلام آباد کے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر اپنی شناخت بھی کروائیں اور اپنی زندگی کا طریقہ بھی لوگوں کو بتائیں۔ اس مرحلے پر ہم نے پہنچنا ہے، اور اس مرحلے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب کو مل کر تیاری کرنی چاہیے، تاکہ جب پاکستان کے قوالی وارث نہیں ہے، جب کوئی پرسان حال نہیں ہے، آج تک لوگ، کل بھی میں نے بات کی وہاں پہ، آج تک جتنے لوگ شہید ہوئے کسی ایک کے قاتل کو بھی تخت اعدام پہ نہیں لٹکایا گیا۔ یہ لوگ جو ابھی واقعات ہوئے ہیں ہزارہ ٹاؤن کے اور عباس ٹاؤن کے جو واقعات ہوئے، ان کے مجرم کہاں ہیں؟ پکڑے گئے مجرم؟ کون مجرم تھے؟ ان کو کوئی سزا ملی؟ بے نقاب ہوئے؟ انصاف کے کٹہرے میں لائے گئے؟ نہیں ہوا۔ پاکستان کی صورتحال انتہائی گمبھیر ہے۔ اس گمبھیر صورتحال میں ایسی حکمت عملی کی ضرورت ہے جس سے تشیع کا نقصان زیادہ نہ ہو، تشیع کا تحفظ بھی ہو، اور تشیع پر کوئی حرف بھی نہ آئے۔ اس کے لیے آپ کو لوگوں کو ایک تو آگاہی دینا ہے، لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے کہ یہ مشکلات ہیں، انتہائی مشکل مرحلہ ہے کہ جب کوئی پرسان حال نہیں ہے، انتہائی مشکل مرحلہ ہے جب لوگ مارے جا رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں، لیکن کوئی قاتلوں کو بے نقاب کرنے والا کوئی نہیں، انصاف کے کٹہرے میں لانے والا کوئی نہیں۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اس مشکل مرحلے میں میں سمجھتا ہوں آواز اٹھانا یا اس کے لیے احتجاج کرنا حق ہے سب کا، احتجاج کرنا چاہیے، آواز اٹھاتے رہنا چاہیے، مسئلے کو زندہ رکھنا چاہیے، لیکن ان احتجاجات کا آپ نے دیکھا کہ تاحال کوئی نتیجہ، حقائق تسلیم کرنے چاہیے، کوئی نتیجہ برآمد نہیں۔ توقع ہماری یہ ہے کہ اگر یہ انتخابات منصفانہ ہو جاتے ہیں، جن کے بارے میں شک ہے کہ منصفانہ ہوں گے، اس لیے کہ دو کام ہوئے، ایک تو
الیکشن کمیشن آزاد بنا، دوسرا حکومتیں بھی غیر جانبدار آئی ہیں کسی حد تک، لیکن اگر انتخابات میں مداخلت ہوئی اور مرضی کے انتخابات کے نتائج دیے گئے تو پھر یہ آئندہ آنے والی حکومتیں بھی بے بس نظر آئیں گی۔ اگر مداخلت نہیں ہوتی، اگر انتخابات میں مداخلت نہیں ہوتی تو آنے والی حکومت سے توقع ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی بہتر رول ادا کر سکے۔ جانے والوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی ادا نہیں کر سکے، صرف کوئی مدد یا امداد مالی اگر کی تو کی، ورنہ اور کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں۔ اس لیے ہمیں خود کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ لوگ جذبات میں ہیں، لوگ مایوسی میں ہیں، لوگ پریشانی میں ہیں، مضطرب ہیں، بے چین ہیں۔ حق ہے لوگوں کا، اس لیے کہ اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا، اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا ہمیں، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی نتیجہ سامنے نہیں ہے۔ لیکن کیا کرنا چاہیے؟ جذباتی انداز میں اصل راستے کو بھی بھولنا نہیں چاہیے، اس حکمت عملی کو جس کو لے کر ہم ایک مرحلے پہ ہم چلے اور ہم نے تشیع کے حقوق کا تحفظ کیا، تشیع کو دوسرے اور تیسرے درجے سے بچایا، اور تشیع کی عظمت کا تحفظ کیا کہ آج تشیع کو سربراہی حاصل ہے پاکستان کے اندر دینی مکاتب کی۔ ایک تحفظ ہوا اس حوالے سے۔ ہم اس دوسرے پہلو پہ جہاں تشیع کی جان و مال کی بات ہے، وہاں کے تحفظ کے لیے بھی عاقلانہ عمل، عاقلانہ حکمت عملی، اچھی دور اندیشی والی حکمت عملی چاہیے۔ کوئی ایسا کام جس سے معاملات اور بگڑے، جس سے تشیع کے قتل کا راستہ مزید ہموار ہو، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی ایک ایسی حکمت عملی بنانے میں کامیاب ہوں گے یقیناً کہ جس کے ذریعہ تشیع کا وقار اور بلند ہوگا اور تشیع کی جان و مال کے تحفظ کی ضمانت بھی فراہم کی جائے۔ کسی کے پاس کوئی مشورہ ہے تو وہ دے سکتا ہے، اس مشورے سے ہم استفادہ کریں، اور اگر مشورہ نہیں ہے تو جذباتی فضا پیدا کر کے قوم کے اندر انتشار کی کیفیت پیدا کرنا کوئی مسئلہ اور دانائی نہیں ہے۔ جو یہ کرے گا وہ کر لے، شاید اس کو کوئی فائدہ ہو، لیکن مجھے کہنے کی ظاہر ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ اس کا کوئی فائدہ اور نتیجہ نہیں ہے۔ تشیع ہمیشہ سازشوں کا شکار رہی، تشیع ہمیشہ مظالم کا شکار رہی۔ پہلے دن سے ہی تشیع کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی، اول روز سے ہی تشیع کے راستے کو مختلف انداز میں روکنے کی کوشش کی گئی، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور وہ مظالم اور وہ مسائل جو تشیع کے پیشواؤں پر اور خود شیعان حیدر قرار پر ڈھائے گئے وہ تاریخ کے اندر ثبت ہے۔ تاریخ کے اوراق تشیع کے خون سے سرخ ہے، اور یہ خون جو تشیع کا بہا، یہ تشیع کی کو اور مضبوط کرتا چلا گیا، اور طاقتور بناتا گیا۔ تشیع میں کمزوری کبھی نہیں ہے، پریشانی ہے لوگوں کے اندر، احساس ہے لوگوں کے اندر، بے چینی ہے، اضطراب ہے، افسوس ہے، اور ان کے جذبات جو ہے بہت زیادہ ابھرے ہوئے ہیں۔ لیکن تاریخ میں تشیع پر اس قسم کے مشکلات اور ایسے اوقات آئے، اس سے نہ تو تشیع کبھی پیچھے ہٹی، نہ کبھی تشیع کمزور ہوئی، اور نہ ہی تشیع کے خلاف ہونے والی سازشیں کامیاب ہوئی۔ وہ کون سی مصیبت ہے جو تشیع پر نہیں ڈھائی گئی؟ وہ کون سا ظلم ہے جو تشیع کے پیشواؤں پر، جو انسانیت کے رہنما تھے، جو بشریت کے رہنما تھے، اس پر نہیں ڈھایا گیا؟ خانہ زہرا سے لے کر آج تک کوئی مصیبت ایسی نہیں دیکھی گئی جو تشیع پر نہ گری ہو، پیشواؤں پر۔ وہ کون سی ایسی صورتحال پیش آئی تھی جب کہنا پڑا بی بی کو صبت علیہ مسائل؟ کوئی ایسی صورت تو تھی، کوئی ایسی مشکل صورت تو تھی۔ کہتے ہیں کہ بی بی کا سر اتنا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بال سفید ہو گئے۔ کوئی ایسی مصیبت تو تھی جس کو یاد کر کے بی بی کہتی تھی صبت
علیہ وسائل لو انہا صبت اللجام سرنا لیالیا. بڑا مشکل وقت تھا بی بی پر اس وقت جب آئی ہے در و دیوار کے درمیان. بہت مشکل دور تھا. بی بی نے کہا الیہ یا فضہ الیہ یا فضہ فسندینی ویلا صدر کے فسندینی. فضہ میری طرف آؤ مجھے سہارا دو, مجھ پر مشکل وقت آیا ہے. کہتے ہیں جب غسل و کفن دیا جا چکا بی بی کو تو سب ملنے کے لیے آئے. کہا جاتا ہے کہ حسین ابن علی نے آنے میں دیر کی تو بی بی نے تاریخ یہ کہتی ہے کہ لگت کی ادا ہو. جب حسین آئے ہیں تو بند کفن کے کھلے ہاتھ بی بی کے مارنے کے لیے کہا حسین تم ایک بار کہتے ہو میں لاکھ بار تمہیں گلے لگاؤں. لیکن وہ وقت آپ کو یاد کرنا چاہیے جب حسین ابن علی کی لاش کربلا میں صحرائے کربلا کے اندر پڑی تھی اور عمر سعد ندا دیتا ہے کہ ینتدب للحسین, کون ہے جو حسین کے جسم اطہر پر کی توہین کرے, بے حرمتی کرے. 10 نار عجیب انسان جنہوں نے گھوڑوں کو تازہ صبح لگائی ہوئی تھی آگے بڑھے. مشرق کے گھوڑے مغرب چلے, مغرب کے گھوڑے مشرق چلے. تاریخ کہتی ہے اس انداز میں چلے وہ گھوڑے, اس انداز میں چلے وہ گھوڑے کہ رزو صدرہ بزارے, سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں میں جا ملی. جب آئی ہے نا میں لاش کے اوپر نہیں پہچان سکی. آنتا کہ حسین کیا میرے بھائی حسین تم ہو؟ آنتا اپنی فاطمہ الزہرا کیا میری ماں فاطمہ کے لاڈلے تم ہو؟ یا جدہ صلی اللہ علیہ ملک السماء تجھ پر تو آسمان و زمین کے فرشتوں نے ضرور بھیجا. وَهَذَا حُسَيْنٌ مُرَمَّنٌ بِالدِّمَاءِ مُقَطَّعُ الْأَعْضَاءِ مَصْلُوبُ الْإِمَامَةِ وَالرِّضَا. اٹھایا بھائی کی لاش کو ہاتھ کے اوپر, رخ کیا آسمان کی طرف, کہا اللہم تقبل منا هذا القربان وارنا اہل بیت کی یہ قربانی قبول فرما. رفع فرما. ہمارے لیے عزیزان اس مقصد کے لیے آئے, اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عنایت فرما. ملت تشیع میں اتحاد و وحدت کو استحکام عنایت فرما. تشیع کو سربلندی و سرفرازی عنایت فرما. دشمنان کو ذلیل و خوار و نیست و نابود فرما. اتحاد و وحدت کی برکت سے مالا مال فرما. سلامتی اور خیر عنایت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو حاجات ہیں تو علی مقدات صدور پوری فرما. ہم سب کی توفیقات خیر میں فرما.